السلام علیکم۔ کچھ ہفتے پہلے سے بلکہ شاید ایک مہینہ پہلے سے ہمارے بڑے محترم جناب عالم ہیں، ایک ویسٹ میں رہتے ہیں، پاکستانی عالم ہیں، جناب یاسر قاضی صاحب کو پتہ ہی ہے۔ وہ پاکستانی نژاد ہیں لیکن رہتے امریکہ میں ہیں۔ ان کی میجر جو اسلامک باڈیز ہیں اس کو ممبر یا ہیڈ ہیں، اور ان کی مختلف یونیورسٹیز میں باقاعدہ پڑھا چکے ہوئے ہیں، اب بھی پڑھاتے ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں۔ بڑی زبردست ان کی تشریحات ہیں جو آج کل کے مغربی دنیا سے کنیکٹڈ لوگ استعمال کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان کی بہت سی کنٹریبیوشن ہے اس فیلڈ میں۔ آف کورس جب بھی میں اس طرح کسی بندے کی تعریف کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایک رویہ ہے کہ جیسے کسی بندے کو بالکل ہر قسم کی غلطی سے اور عیب سے پاک قرار دے کر ہم کوئی اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمیں ان کی 10 باتوں سے اختلاف بھی ہوتا ہے، لیکن یہ رویہ صرف ہمارے ہاں ہی عموماً پایا جاتا ہے۔ مغرب میں اور پڑھے لکھی دنیا کے اندر ایسا رویہ بڑا کم ہے۔ آپ کسی اسکالر کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کی اچھی باتوں کا ذکر کرتے ہیں اور خامیوں سے درگزر کرتے ہیں یا اختلافات سے درگزر کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے تھوڑا سا پہلے سے یہ بات کر دی، اور ان کا ایک پریویس ریکارڈ بھی وہ بھی سامنے لے کر آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ہی اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں یہ بات کی کہ حدیث کا علم جو ہے ہمارے ہاں وہ ایکیڈیمک نہیں ہے، یعنی کہ اس کو ویسٹرن ایکیڈیمیا، بلکہ ویسٹرن کہہ کے بھی ایک قسم کی مطلب میں موقع دوں گا لوگوں کو اس کو اس کو اگنور کرنے کا۔ ویسٹرن نہیں، ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ جو بھی ہوئی ہے آج تک، خاص کر سے پچھلے 300-400 برس میں، جس کے نتیجے میں آج ہم سائنس کا ایک ایکسپلوژن دیکھ رہے ہیں اور زندگی یکسر بدل گئی ہے پچھلی زندگی سے۔ ہماری روزمرہ کی مصروفیات، وہ کام جو پہلے امپاسبل تھے، سوچے بھی نہیں جا سکتے تھے، وہ ہو رہے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے، یقیناً اس نے بڑا ایک معنی خیز اور اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو اس ایکیڈیمک ورلڈ کے اندر ان کا کہنا یہ ہے کہ حدیث کے علم کو کوئی علم کی حیثیت سے قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجوہات بھی انہوں نے دیں، اور ویسے بھی جو ان کے فکر سے متعلق لوگ ہیں وہ جانتے ہیں یہ نقطہ، اور بھی لوگ اٹھا چکے ہیں، اگرچہ اس نے اس طرح کی شہرت نہیں پائی کیونکہ ایکیڈیمک سرکلز کو ہمارے ہاں سنتا کون ہے۔ مگر اب چونکہ یوٹیوب کے دور میں یہ دونوں دنیایں آپس میں تقریباً مل گئی ہیں، ایکیڈیمک ورلڈ اور پریکٹیکل ورلڈ، کیونکہ لوگ اپنے پوڈ کاسٹیں رکھتے ہیں، اپنے یوٹیوب کے چینلز رکھتے ہیں، وہ باتیں جو پہلے چند محدود سرکلز میں کیا کرتے تھے اب وہ کھل کے لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، تو یہ باتیں اب سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ اس کا پہلا ریئیکشن ہمارے ہاں جو دیندار طبقے ان کا کیا ہونا ہے۔ انہوں نے پہلا کام یہی کرنا ہے کہ ویسٹرن ایکیڈیمک جتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی کو برا بھلا کہنا ہے اور طرح طرح کی خامیاں اس میں نکالنی ہیں۔ مگر ویسٹرن ایکیڈیمک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ بہت سے اعتبارات سے بالکل فطری طریقے سے ہوئی ہے، عقلی طریقے سے ہوئی ہے۔ اس کا ثبوت اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ آج کی سائنسی ڈیولپمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہر لمحے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، شاید لاکھوں لوگ ہوا میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹلی اس سائنٹیفک علم کے اوپر بیس کر کے کہ جس کے اوپر بڑے بڑے ٹنوں وزنی جہاز، اس میں بیٹھے لوگ اپنی زندگیاں ایک پائلٹ کے حوالے کر دیتے ہیں اور سائنٹیفک ٹرسٹ کے اوپر یہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی حال سمندروں کی تہہ میں ٹریول کرنے والی آبدوزوں کا ہے، یہی خلا میں جانے والے خلائی جہازوں کا ہے۔ میڈیکل سائنس میں بھی آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں۔ ٹیکنالوجی تو ہم سب کے ہاتھوں میں ہے کہ کس طریقے سے اس علم کی درستگی تھی تو یہ ان نتائج تک پہنچی ہے۔ تو اس لیے اس علم کو برا بھلا کہنے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ میں اس کے ایک خاص رخ کی طرف بعد میں اشارہ کرتا ہوں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ جب کوئی شخص ایسا دعویٰ لے کے سامنے آتا ہے آج کل کے دور میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جناب ایکیڈیمک ورلڈ کے اندر ان احادیث کی ابھی تک کوئی ویلیو نہیں لی جا سکتی، اس کو اہمیت دینا بہت اہم ہے۔ میں جانتا ہوں کہ میں ایک ایسے ملک میں بیٹھا ہوا ہوں جہاں پر فروعی معاملات، مشاجرات صحابہ، اس طرح کی چیزیں لوگوں کی جو ہے وہ توجہات کا مرکز ہے، ان کی دلچسپی کا باعث ہے۔ یہی چیزیں ان کو کھینچتی ہیں ان کو اپنی طرف۔ کوئی ایکیڈیمک بات کوئی کہیں کر رہا ہو تو آپ کو ویڈیو میں ویوز ہی نظر آ جائیں گے کہ کتنے چند سو سے ساتھ آگے نہیں جاتے۔ لیکن آپ حضرت علی، حضرت معاویہ کو اٹھا لیں، یا اسی طرح کے کوئی اور مشاجرات صحابہ کے معاملات اٹھا لیں، یا کوئی فروعی معاملات رفع یدین کو اٹھا لیں، کسی اور چیز کو اٹھا لیں، تو آپ کو جناب گارنٹیڈ ہے کہ ہزاروں ویوز تو آپ کو مل ہی جائیں گے۔ تو یہ ہماری قوم کی ایک سوچ ہے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک دور تبدیل بھی ہو رہا ہے. لوگ جیسے جیسے علمی اعتبار سے مستحکم ہوتے جا رہے ہیں، زیادہ پڑھتے لکھتے جا رہے ہیں، وہ ویسٹ میں بھی جا رہے ہیں، جگہ جگہ اور جگہوں پہ بھی آباد ہیں، تو ان کے نزدیک اب وہ ایکیڈیمک اپروچ جو ہے، علمی اپروچ سامنے آ رہی ہے. تو اس طرح کے موضوعات کو چھیڑ کر ہم ان کو بھی لانا چاہتے ہیں اس طرف کہ وہ ان موضوعات کو سمجھیں، اور اگر مغرب میں ہیں تو اپنے دین کے لیے خدمت کر سکیں، مشرق میں ہیں تو ان موضوعات کے اوپر اچھی تحقیق کر کے باقی عوام کو بھی اس کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکیں، تاکہ جب کبھی یہ اس طرح کے دعوے سامنے آئیں تو ان کو کس طریقے سے پرکھنا ہے اس پر بات کی جا سکے. یاسر قاضی صاحب کا اس دعوے کے علاوہ ایک تھوڑا سا مزید ماضی میں چلے جائیں تو انہوں نے اس طرح کی باتیں بھی کی ہیں کہ قرآن پاک کا جو نیریٹو ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت کا اور اشاعت کا، یعنی آگے جانے کا، اس کے اندر بہت سے پلاٹ ہولز ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، جس طریقے سے قرآن پاک کی تدوین کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اس پورے نیریٹو میں بہت سے پلاٹ ہولز ہیں، جس کی وجہ سے گویا قرآن پاک کی حفاظت بھی مشکوک قرار پا جاتی ہے، یا کم از کم کسی حد تک تشکیک کے لیے گنجائش رہ جاتی ہے اس میں. اس طرح کی باتیں وہ کر چکے ہیں. اس پر بھی ان کو کافی سارا یعنی کہ فال آؤٹ کا سامنا کرنا پڑا، اب بھی کرتے ہیں وہ. لیکن بائی اینڈ لارج وہ ایک ٹریڈیشنل اسکالر ہیں، وہ ٹریڈیشنل جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ان کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ میں حدیث پہ یقین نہیں رکھتا، میں قرآن پاک پہ یقین نہیں رکھتا. ان کا مقدمہ یہ ہے کہ میں ان پر یقین ایمان کی وجہ سے رکھتا ہوں، نہ کہ علم کی وجہ سے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ فیتھ بیسڈ اسرشنز ہیں جو یہ آپ کو حدیث کی آتھینٹسٹی پر لے کر آتی ہیں یا قرآن پاک کی. اور قرآن پاک کو بھی تھوڑی دیر چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ان کا ایک ماضی کا کلیم ہے. میں اس وقت حدیث پہ فوکس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دونوں کے جوابات مختلف نوعیت کے ہوں گے. حدیث کے بارے میں ان کا یہ ہے کہ چونکہ یہ فیتھ بیسڈ اسرشنز ہیں حدیث کی، تو ہم اس کو فیتھ کی بنیاد پہ مانتے ہیں، ایکیڈیمک بنیادوں پر نہیں مانتے. ایکیڈیمک بنیادوں پہ کیوں نہیں مانتے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے انہوں نے بھی کیا ہے اپنے بعد میں کلیریفیکیشن کے ویڈیوز میں بھی، پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ ویل نون بات ہے، جو لوگ بھی اس علم سے منسلک ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈ HCM نام کی ایک چیز تھوڑا سا پہلے، یعنی تھوڑے سے مراد 100-200 سال پہلے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے آ چکی تھی، لیکن صحیح اس نے نتائج جو پیدا کرنے شروع کیے ہیں وہ تقریباً 100-200 سال سے کر رہی ہے. اس کے اعتبار سے ویسٹرن اسکالرز نے تمام مذہبیات کے علم کو بھی دیکھنا شروع کیا. یعنی ایک تو وہ تاریخ کے علم کو دیکھنا شروع کیا، ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈ، یعنی تنقیدی نظر سے انہوں نے مطالعہ شروع کیا ان تمام تاریخی روایات کا جو لوگوں تک پہنچی ہوئی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کچھ اصول وضع کیے. اس کی تفصیل میں جانا اس وقت مقصود نہیں ہے، میں موٹی موٹی بات کرنا چاہتا ہوں لوگوں کو سمجھانے کے لیے. یعنی کہ وہ اپنی تمام تحقیق کا آغاز تشکیک سے کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی تاریخ کی روایت ہم تک پہنچتی ہے تو ہم نے مختلف سٹیپ سے گزر کے معلوم کرنا ہے کہ کیا اس پر یقین کیا جا سکتا ہے، یہ کتنا لائکلی ہے. اس کے انہوں نے اپنے اصول وضع کیے. ان اصولوں کے لیے وہ بالکل ایمانیات کو بیچ میں دخل نہیں دینا چاہتے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بالکل سیکولر طریقے سے ایک چیز کو چین آف کسٹڈی سے یا کسی اور طریقے سے سمجھ میں آنا چاہیے، وہ لگنی چاہیے کہ ہاں ایسا واقعہ ہوا ہوگا، وہ حقائق سے میل کھانی چاہیے. اگر کسی خاص گروہ کا، کسی مذہبی گروہ کا، کسی سیکولر گروہ کا کوئی خاص مفاد وابستہ ہے اس سے، تو پھر ان کی بات کو بہت زیادہ وزن نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کو زیادہ تشکیک کا حقدار ہے ایسا کلیم، ایسا دعویٰ، کیونکہ اس سے اس مذہبی گروہ کی اپنی بنیاد وابستہ ہے. یعنی کہ اگر مسلمانوں کی یہ حدیث کی بات لے لی جائے تو اگر ہم حدیث کو نہ مانیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کیسے کرائیں گے؟ ان کی زندگی کے گزر بسر اور باقی جو احکامات ان کے حدیث میں آئے ہیں وہ کیسے ہم معلوم کریں گے؟ اس لیے ہمارا تو ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نا ان کی درستگی کو باور کرانے کا. ویسٹ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس ویسٹرن انٹرسٹ کو بلکہ تشکیک کی نظر سے دیکھیں گے اور سائڈ پہ رکھ دیں گے. ہمیں بالکل اس ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈ کے حساب سے بتائیں کہ حدیث کیسے درست ہے. تو اس کے لیے بڑی ایک دو مثالیں دیں انہوں نے، جناب قاضی صاحب نے، یاسر قاضی صاحب نے. ایک موٹی بات انہوں نے یہی کی کہ دیکھیں اس کا آغاز جہاں سے ہو رہا ہے یعنی صحابہ سے، تو ہم نے ایک اصول بنا رکھا ہے کہ صحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ جو ہیں وہ سچ ہی بولیں گے. ان کی اس طرح کی تحقیق نہیں کی جائے گی جس طرح کی تحقیق بعد میں راویوں کی جاتی ہے. یہ اصول وہ کہتے ہیں ان ایکیڈیمک ہے،
جو ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ ڈیولپ ہوا ہے اس میں اصول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو لوگ یہ چیز کوٹ کر رہے ہیں وہ انسان ہیں، ان کے ساتھ وہ تمام عوارض لاحق ہیں جو عوارض عام انسانوں کو پیش آتے ہیں. انسان سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، بہت سے انسان کے مفادات وابستہ ہوتے ہیں، انسان کی میموری ایک رول پلے کرتی ہے، انسان کے پولیٹیکل نظریات، سیاسی نظریات ایک رول پلے کرتے ہیں. تب جا کے کوئی بات جو ہے وہ کہیں تک پہنچاتا ہے، کہیں کرتا ہے. تو ان سب کو ایک کلین چٹ دے دینا، تو آپ کے تو آغاز پہ ہی ہمیں سوالات ہیں کہ یہ اس طریقے سے آپ جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے، اس میں یہ بڑی ترین جو آپ کی کڑی ہے جس کو ہمارا مذہبی علم جو ہے وہ سرے سے کسی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہی نہیں ہے. یعنی اصول اسی لیے ہم نے بنایا نا کہ صحابہ کو تو شک کی نظر سے نہیں دیکھا جائے گا. تو انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی قاضی صاحب نے کہ دیکھیں آپ کا جو ایکیڈیمک دنیا ہے وہ اس اصول کو نہیں مانتی، نہ ہی مانے گی. تو اس لیے یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا کہ ہمارا مذہبی علم جو ہے وہ ایک لیول کے اوپر آ رہا ہے اور ایکیڈیمک دنیا ایک دوسرے لیول پہ کھڑی ہوئی ہے. اور یہ وہ میرا بڑا اعتراض ہوتا ہے. آپ کو جو لوگ مجھے سنتے جانتے ہوں گے، میں غامدی صاحب کے اصولوں کو درست سمجھتا ہوں اس دور میں دین کی تحقیق کے لیے. تو میرا خود ان سے اور ان کے حلقہ احباب سے یہ بڑی دفعہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے اس دور میں کہ نہ صرف یہ کہ پہلے خود اپنے ویوز کو اس ایکیڈیمک دنیا کے ویوز کے ساتھ ملا کر بالکل پیرلل لا کے دیکھیں کہ کیوں یہ آپس میں میل نہیں کھا رہے، اور ان کو میل کھانے لانے کی کوشش کریں. لیکن اگر وہ نہیں بھی ہوتا تو ہم کم از کم یہ غور کر کے لوگوں کو بتائیں کہ یہ ایکیڈیمک ویو جو ہے یہ کیوں غلط ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں. اس پر میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا تھا ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات اسی لیے میرے نزدیک نہایت اہمیت کی حامل ہے کہ ہم جو بھی کلیمز کر رہے ہیں ان کو ریشنل بنیادوں پہ ثابت کرنے کی سکت ہونی چاہیے. ہم میں استعداد ہونی چاہیے، اس کے لیے ریسرچ ورک ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی یہ چیز کیوں عقل سے میل کھاتی ہے، اور تاریخ کو اخذ کرنے کے لیے کیوں اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے. وہ کام ہم نے ابھی تک نہیں کیا. ہمارے اسکالرز بڑے لمیٹڈ سے ویسٹ کے اندر ایسے کچھ کام کر رہے ہیں. مشرق میں بڑی حد تک مشرق میں اور عرب میں ہم ابھی تک انہی چیزوں پہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنے ماننے والوں کو ہی فیتھ بیسڈ ان کلیمز سے بہت سی چیزیں منوانی ہیں. اس میں ہم علم کو جگہ جگہ پیوند لگانے کے لیے لے آتے ہیں بیچ میں، لیکن بائی اینڈ لارج پوری اپروچ ایکیڈیمک ہے کہ نہیں ہے، اس پر آج کل کے ایکیڈیمک اصولوں کے تحت کام ہونا چاہیے جو نہیں ہوا ہوا. اور اس کو میں بڑی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں. ہمارے بہت سے ایون جن علماء کو میں مانتا ہوں اور ان کی یعنی کہ ماننے سے مراد ہے کہ ان کے ریسرچ میتھڈالوجی کو میں درست سمجھتا ہوں، جیسے غامدی صاحب ہیں، ان سے بڑی دفعہ میں یہ ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری اور طرح طرح کے آپ لفظ استعمال کر لیتے ہیں، ان کا وہ مطلب ایکیڈیمک دنیا میں بالکل نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. تو یہ بات ایک بالکل پیوند سی لگتی ہے ساتھ آپ جب لگا رہے ہوتے ہیں اپنی بات چیت میں کہ جن لوگوں کو دنیا کے علم سے شغف نہیں ہے وہ اس پر بک جائیں گے اور کہیں گے ہاں دیکھیں انہوں نے ایک انتہائی علمی بات کر دی ہے کہ یہ تو اسٹیبلش ہسٹری ہوتی ہے. بھئی اس طریقے سے ہسٹری اسٹیبلش نہیں ہوتی. تو اس کے لیے اپنے اصول ہیں، اپنے قواعد ہیں، ان پر بات ہونی چاہیے. وہ نہیں ہو رہی، اور یہ ایک بڑا، میں یہی کہہ رہا ہوں، یہ ہول ہے. یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس سے نہ صرف یہ یعنی کہ اسٹریٹ اوے یہ پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ کسی نے اگر یہ کلیم کر دیا تو بس جی حدیث کا سارا علم فارغ ہو گیا ہمارا. نہیں، میرا مقصد یہ ہے یہ بات کرنے کا کہ ہمیں تمام وہ ٹولز بروئے کار لانے چاہیے جن سے ہم ریسرچ ورک کے ذریعے سے، پرنسپلز آف ریسرچ کے ذریعے سے ثابت کرا سکیں کہ بھئی یہ طریقہ درست ہے. اس میں اگر بالکل اس لیول کی نہیں جس لیول کی ہماری فیتھ بیسڈ آؤٹ کمز ہوتی ہیں، تو ایک بنیادی علمی لیول کی اس میں حقیقت موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اور میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں، کیونکہ اس پوائنٹ کو ویسٹرن میڈیا نے بہت اٹھایا، کرسچنس نے بہت اٹھایا، جوز نے بہت اٹھایا کہ دیکھیں خود اسلامک اسکالرز جو ہیں اپنے پلاٹ ہولز کا پرچار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھئی اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے اس علم کی ایکیڈیمک دنیا میں. تو یہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو اعتراضات اسلام پہ ہوتے ہیں اس کنفیشن کے نتیجے میں، وہ تو 10 فولڈ ہوتے ہیں کرسچینٹی پر اور جوڈائزم پہ. ان کی تو نہ اوریجنل کتابیں اپنی اوریجنل زبانوں میں موجود ہیں، نہ جن کو وہ الہامی کتابیں کہہ کے آج مانے ہوئے ہیں ان کے آتھرز کا پتہ ہے کہ وہ کون لوگ تھے. تو ان کے تو باتوں کو میں فی الحال ایڈریس نہیں کرنا چاہ رہا، وہ شاید اپنے انگریزی کے چینل میں کروں. لیکن مسلمانوں کو تو یعنی کہ اس طرح کے اعتراضات کی تو میرے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. میرے نزدیک جس چیز کی اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم بالکل
علمی بنیادوں کے اوپر ایکڈیمک طریقے سے ان چیزوں کو ایکسیس کر کے ہمارے ہاں ایسے ڈاکٹر حضرات پیدا ہونے چاہیے جو بالکل ویسٹرن میتھڈالوجی کو بروئے ساتھ لا کر بتائیں کہ کیوں ہمارا حدیث کا علم ہو، اور تھوڑی سی بات سنت کی بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ ایون یاسر قاضی صاحب جو ہیں وہ سنت اور حدیث کو مکس کر کے ہی مانتے ہیں، یعنی وہ تقریباً ایک ہی سورس مانتے ہیں ان کو، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بلکہ ابھی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تاریخ میں پچھلے 1400 برس کے اندر اس کے اوپر مختلف اسکولز آف تھاٹ بنے، لوگوں نے کتابوں میں ویوز لکھے، لیکن جو بات مشہور ہو کے آج کل تقریباً ساری دنیا میں رائج ہے وہ تقریباً یہی ویو ہے کہ سنت اور حدیث ایک ہی چیز کا نام ہے۔ سنت بھی حدیث سے اخذ کی جاتی ہے، اس کے اندر ٹھیک ہے کوئی رول تواتر کا بھی ہے جو فزیکل ہے، لیکن تواتر اصل میں جب بھی وہ مراد دیتے ہیں تو عام طور پہ قولی ہی لیتے ہیں، اور حدیث اور فقہا کی کتابوں کا ہی حوالہ دیتے ہیں۔ تو پہلے تو غامدی صاحب اور ان کے المورد کا یہ بڑی نوازش ہے اور بڑی خدمت ہے دین کی کہ انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ دونوں مختلف سورسز ہیں، سنت اور سورس ہے اور حدیث اور سورس ہے۔ سنت جس سورس سے سامنے آتی ہے اسی سورس سے قرآن پاک بھی سامنے آیا ہے، اور ایکچولی اس سے اس اسکول آف تھاٹ کے ویوز کو ڈیفینڈ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے ایکچولی، اس لیے کہ اب دو چیزیں آپ نے منوانی ہیں۔ ہمارا ٹریڈیشنل اسکول آف تھاٹ تو اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے کہ حدیث کا علم اور سنت کا علم چونکہ ایک ہی ذریعے سے آیا ہے، اس لیے انہوں نے ایک ہی سورس آف نالج کو ڈیفینڈ کرنا ہے کہ یہ جو نسلہ بعد نسلن بعد نسلن چین آف کسٹڈی سے چیزیں آتی ہیں قولی اعتبار سے، یہ کتنی کریکٹ ہے اور کتنی انکریکٹ ہے۔ ہمارا تو ایک ایڈیشنل کلیم ہے، وہ ایڈیشنل کلیم یہ ہے کہ یہ تو ایک سورس ہو گیا، ہم تو ایک دوسرے سورس کو بالکل بے عیب سمجھتے ہیں، لاس لیس سمجھتے ہیں۔ ہمارا تو کلیم یہ ہے کہ یہ تو ایسا کوئی سورس ہے سنت کا کہ یہ ایک پرفیکٹ سورس ہے، اس میں کوئی امپرفیکشن داخل ہی نہیں ہو سکتی، یہ لاجیکلی امپاسبل ہے۔ تو یہ تو بہت بڑا کلیم ہے ہسٹری کے طالب علموں کے لیے، ایسا کوئی کلیم آپ کو ہسٹری کے طالب علموں کے ہاں نہیں ملے گا۔ ان کے ہاں جو بڑی ترین حقائق بھی انہوں نے مانے ہوئے ہیں وہ بس ایک زون آف پروبیبلٹی کے اندر رکھ کے مانے ہوئے ہیں۔ اسی لیے میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ جب آپ اسٹیبلشڈ ہسٹری اور طرح طرح کے اس طرح کے اور الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو ذرا جان لیجئے کہ ایکیڈیمک ورلڈ میں ان کو کیسے مانا جاتا ہے، اور وہ انتہائی سمپل فیکٹس ہوتے ہیں۔ یہ بات کہ کوئی لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ پوری کی پوری ثابت ہو گئی ہے اسٹیبلش ہسٹری کے درجے میں، یہ تو تاریخ کے طالب علموں کے لیے ایک خبر ہوگی جس دن ہو گیا۔ تو کریں یہ کام، یہ کرنے والے ہیں۔ میں نے اس کے لیے پروپوز بھی کیا تھا کہ اس کے لیے ایکسپیریمنٹس ہونے چاہیے۔ ایکسپیریمنٹ اس طرح ہونے چاہیے کہ مثال کے میں سنت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کا کلیم یہ ہے کہ یہ ایک لاس لیس ہے تو کوئی آپ ایک تھریش ہولڈ، ایک کرٹیکل میس آف پیپل کا ایک نمبر سوچ لیں کہ اتنے نمبر آف پیپل آپ کو ایکسپیریمنٹ کے لیے چاہیے، پھر کسی جگہ جا کے کوئی چھوٹی موٹی بستی بنائیں ٹیمپریری، اس کے اندر ایک بندے کو نامینیٹ کریں جو ایک قسم کا نبی کا رول پلے کرے گا، وہ بہت سی باتیں بتائے گا جو بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس سے پہلے کسی نے نہ سنی ہو، اور پھر ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کے لوگ، پھر ان کے ارد گرد کے لوگ، پھر ان کے ارد گرد کے لوگ، یہ باتیں جب ٹریول کر کے آگے تک جاتی ہیں تو کیا اسی صورت میں باقی رہتی ہیں جس صورت میں ان کا آغاز ہوا تھا یا نہیں رہتی؟ اس سے ایک ایکسپیریمنٹ کی حد تک چیزیں ثابت ہو جائیں گی، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا یہ لاس لیس میڈیم جو ہے کتنا لاسی ہے یا کتنا لاس لیس ہے۔ یہ باتیں کرنے والی ہیں، یہ ایکسپیریمنٹیشن سے ہوگا۔ رہی بات حدیث کی، تو اگرچہ اس میں کام آدھا رہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ تو جو ماننے والے لوگ ہیں کہ حدیث کا علم جو ہے وہ پورے طریقے سے پریزروڈ ہے، ان کے لیے سنت والا مسئلہ تو ختم ہو جاتا ہے، ان کے ہاں تو اصل ویلیو قال سے آتی ہے آگے۔ تو ان کے ہاں بھی اس کو دفاع کرنے کے اپنے چیلنجز ہیں۔ انہوں نے نہ صرف یہ بتانا ہے کہ ایک بندہ جب دوسرے بندے کی بات سنتا ہے، یعنی کہ ایک دیکھنے والا بندہ ہے یا سننے والا بندہ ہے جو ڈائریکٹ سورس سے کوئی چیز سن رہا ہے، اور پھر وہ آگے کسی کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور پھر آگے کسی کو کمیونیکیٹ کرتا ہے، اور یہ سب وربل کمیونیکیشن کی بات کر رہا ہوں میں۔ فزیکل کمیونیکیشن سنت کی حد تک لمیٹڈ رہ گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ اس گروپ کا کلیم نہیں ہے۔ اس گروپ کا کلیم حدیث کا ہے کہ دونوں سورسز، چاہے سنت ہو چاہے حدیث ہو، وہ حدیث کے سورسز سے اخذ کی جائے گی۔ تو ان کو یہ بتانا ہے کہ ایک چیز ایک سورس سے سنی، اس کے بعد اس نے آگے کمیونیکیٹ کی، اس کے بعد اس نے آگے کمیونیکیٹ کی۔ ٹھیک ہے، اس میں شاید سالوں کے گیپ کو اس طرح نہ ویژولائز کیا جا سکے، لیکن کچھ گیپ کو ضرور منوایا جا سکتا ہے، مہینوں کے، ہفتوں کے، دنوں کے، ایکسپیریمنٹیشن کی حد تک۔ تو وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں جب ٹریول ہو کر اینڈ تک آتی ہیں تو پریزروڈ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی۔ اس کو بھی ایکسپیریمنٹیشن سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔
لیکن اس میں ایک بڑا گیپ رہ جائے گا، وہ یہ کہ ہمارے ہاں احادیث جو ہیں وہ تقریباً 150 سال کے گیپ سے مدون ہونا شروع ہوئی ہیں، اس صورت میں جس صورت میں آج ہمارے پاس اویلیبل ہیں. ٹھیک ہے، اول بھی ان کے کچھ نسخے ملتے ہیں، لیکن مشہور نسخوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے بارے میں پھر آپ کو یہ جو گیپ آ رہا ہے، اس میں جتنی نسلوں کا گیپ ہے ان کو بھی ویژولائز کر کے دکھانا پڑے گا لوگوں کو، تب جا کے کوئی بات بنے گی. اور اس کے اندر آپ بے شک اپنے ایکسپیریمنٹیشن کی حد تک اس بات کو بھی لے آئیں سامنے کہ ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی صداقت اور عدم صداقت کو ابھی اس میں نہیں لاتے، یعنی کہ کسی کے لیے ازیوم نہیں کرتے صداقت، اور ہم بغیر اس ازمپشن کے کہ کوئی صادق ہے یا کاذب ہے، ہم یہ آپ کو اینڈ رزلٹ سے نکال کے دکھائیں گے کہ باتیں کرنے والوں کے انالیسس سے یا ان کی یونیوکیلٹی سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جی چیزیں محفوظ طریقے سے اینڈ تک پہنچ سکتی ہیں. کیونکہ نصارہ کے ہاں تو تقریباً 70 سال کے گیپ سے ان کے ہاں بائبل کی تدوین مل جاتی ہے ان کو. ٹھیک ہے، وہ انونیمس ہے، وہ نہیں لوگ جانتے کہ میتھیو، مارک اینڈ لوک کون لوگ تھے. لیکن میتھیو کے بارے میں پھر کچھ بات چیت ہے، لیکن مارک اینڈ لوک کون لوگ تھے. جان کے بارے میں بہت سی بات چیت ہے، اگرچہ یہ دونوں ہماری کاؤنٹ ہوتے ہیں، میتھیو اور جان. لیکن کن لوگوں نے وہ کتابیں ایکچولی لکھی ہیں، ان لوگوں نے سائن نہیں کیے، کوئی ان تک جانے والا کوئی سورس نہیں ہے، بس ان کا نام لگا دیا گیا ان بائبل پہ. لیکن ان کے ہاں گیپ کم ہے، یہ تقریباً 70 سال کا، بلکہ اس سے بھی کم گیپ ہے ان کے ہاں، کافی کم ہے، 30-35 سال والا گیپ بھی ہے. تو ان کے ہاں یہ گیپ کم ہونے کے باعث ان کا کام نسبتاً آسان ہے، کم از کم اس ویلیو اسٹرکچر میں جو میں نے بتائی. اور ہمارے ہاں ڈیوریشن چونکہ زیادہ ہے اس کے ریکارڈنگ کی، اس لیے تھوڑا سا چیلنج زیادہ ہے حدیث کی حد تک. قرآن پاک میں اتنا سرے سے گیپ ہی نہیں ہے، تو 1-2 سال کا گیپ ٹریڈیشنل نیریٹو کے حساب سے بھی بتایا جاتا ہے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سے اسکالرز جو ہیں وہ نہیں مانتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اس کو تدوین کرا دیا تھا. خیر، یہ وہ باتیں ہیں جن کو لوگوں کو سمجھانا چاہیے. وہ جو طلباء ابھی آگے پی ایچ ڈیز کے لیے جا رہے ہیں، ماسٹرز کے لیے جا رہے ہیں، وہ ان چیزوں پر غور کریں اور ان کو اس نظر سے اسٹیبلش کرنے کی ضرورت پر زور دیں، اور اپنے لیے ریسرچ کے ٹاپکس ایسے چوز کریں جو اس کو پروو کر سکیں ویسٹرن ورلڈ کو. ہیونگ سیڈ دیٹ، یہ بات بھی میں کئی دفعہ کر چکا ہوں اپنے حلقہ احباب میں، کہ ایک بہت بڑا مغالطہ ویسٹ میں چل رہا ہے جو شاید ایسٹ میں بھی آ چکا ہے. وہ یہ کہ سوشل سائنسز میں بھی اسی طرح کی ترقی ہوئی ہے جس طرح کی ترقی نیچرل سائنسز، فزیکل سائنسز میں ہوئی ہے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے باقاعدہ پچھلی 1 صدی 1.5 صدی جب یہ چیز بالکل بلو اپ کرنا شروع ہو رہی تھی، یعنی کہ 20ویں صدی کے آغاز میں، اس ٹائم پہ ہی طرح طرح کے کلیمز آ رہے تھے. بہت سے کلیمز جو ہیں وہ فزیکل سائنسز والے لوگ کر رہے تھے، بہت سارے کلیم سوشل سائنسز والے لوگ کر رہے تھے، سائیکالوجی کے سبجیکٹ کے اور اس طرح کے سبجیکٹس کے لوگ کلیمز کر رہے تھے، اور ادھر جو ہے وہ فزکس سے اور کیمسٹری سے ریلیٹڈ لوگ کلیمز کر رہے تھے. تو اسی ٹائم پہ یہ سوال سامنے آنا شروع ہو گیا کہ بھئی ایک طرف کے کلیمز کو ہم جا کے لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے نتیجہ لوگوں کو دکھا سکتے ہیں، اور دوسری طرف کے کلیمز جو ہیں بالکل ٹیسٹیبل نہیں ہیں. تو اس دور کے اندر ہی ان کی تقسیم کر دی گئی. بہت سے لوگوں نے تو سوشل سائنسز کو سائنسز ماننے سے انکار کر دیا. تو اس لیے میں اس بحث کو انشاءاللہ کسی اور دن اٹھاؤں گا. لوگوں کو سمجھانا یہ مقصود ہے کہ ٹھیک ہے، ہسٹری کے بارے میں یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ یہ فزیکل سائنسز یا نیچرل سائنسز میں آنی چاہیے یا سوشل سائنسز میں، لیکن زیادہ انکلینیشن کم از کم میرے ذہن کی حد تک جو میں ان علوم کو سمجھا ہوں، سوشل سائنسز کا بڑا حصہ ہے اس کو سوشل سائنس کی کیٹیگری میں ہی کاؤنٹ ہونا چاہیے. ہاں، ایسی جگہ جہاں پر یہ فزیکل سائنسز سے نیچرل سائنسز سے انٹرسیکٹ کرتی ہے، یعنی جیسے آپ کاربن ڈیٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ ہسٹری کی بعض چیزوں کو ویریفائی کر لیتے ہیں، تو وہ دراصل سوشل سائنسز کی ڈومین میں نہیں رہتی. وہ چیز وہ پھر فزیکل سائنسز، نیچرل سائنسز کی ڈومین میں آ جاتی ہے. اس حد تک تو آپ ہسٹری کے چیزوں کو قرار دے سکتے ہیں جہاں پر ویریفائیبل ہوں اس طریقے سے، لیکن جہاں ویریفائیبل نہیں ہے، آپ نے ایک قیاس کرنا ہے، کسی چیز کے مل جانے کے اوپر ایک تھیوری بنانی ہے، اس کو سوشل سائنسز کی ڈومین میں ہی رکھ کر دیکھیں. تو اس لیے میرا ماننا یہ ہے کہ 2 میں سے ایک کام ہوگا جب اس طرح کی ریسرچ سٹارٹ کی جاتی ہے. یا تو ہمارے حدیث اور سنت کے علوم کو آپ ایکیڈیمک دنیا کے سامنے انہی کے اصولوں کے مطابق ثابت کر پائیں گے، اور اگر ثابت نہیں بھی کر پائیں گے تو آپ کو اپنی ریسرچ کے اندر یہ احساس ہو جائے گا کہ اصل میں یہ ہسٹوریکل کرٹیکل میتھڈ جو ہے یہی لیکنگ ہے. اس میں بہت سارے نقص ہیں جو نقص لوگوں کو سمجھانے چاہیے کہ یہ آپ کو ایک پروبیبلٹی کی ڈومین میں لا سکتے ہیں، کسی چیز کا حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے اس کو بنیاد بنا کے ویسے کلیمز کرنا جیسے کلیمز آج کل
فزیکل سائنسز کے متعلق لوگ کر پاتے ہیں وہ بالکل اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور لوگوں کے اندر ٹھوک ٹھوک کے پھر یہ بات ڈالنی چاہیے کہ بھئی یہ جو کلیمز آپ اس طرح کے سنتے ہیں لوگوں سے کہ دیکھیں حدیث کا علم جو ہے وہ ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ پہ پورا نہیں اترتا، تو پہلے تو ہسٹوریکل کریٹیکل میتھڈ کی بات کر لینا، وہ آپ نے جو بتایا ہے اس کو ثابت کریں نا کہ وہ بالکل صحیح حد تک پہنچا دیتا ہے آپ کو۔ تو اس طرح کی سارے کے سارے معاملات ہوں گے جب آپ ان باتوں کو موضوع بحث بنائیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اٹھ کے یاسر قاضی صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دیں اور برا بھلا کہنا شروع کر دیں، جو ہمارے ہاں بہت سے لوگ کر بھی رہے ہیں، اور آپ خیر ہمارے ہاں تو نہیں دنیا میں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں گے کہ لوگ طرح طرح کی ان کے اوپر اور بھی باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے جو بہت نازیبا ہوں گی، لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ علوم جو ترقی پا کر کسی جگہ تک پہنچ چکے ہیں جہاں پر وہ آپ کو سرٹنٹی تک کا فائدہ دے سکتے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ بہت سے اصول و قواعد کو وضع کیا گیا ہے ان کو استعمال کر کے اپنے علوم کو ثابت کریں۔ یہ میری ریکویسٹ بھی ہے، ارج بھی ہے ان لوگوں سے۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو انشاءاللہ میں بھی اس پر غور کرنے کی طرف آؤں گا کہ کیسے یہ علوم جو ہیں آپ کو کسی حد تک سرٹنٹی کے قریب قریب لا دیتے ہیں، جو ان کی بیسٹ فارمز ہوتی ہیں۔ یعنی آپ کو پتہ نا حدیث میں ہمارے ہاں بھی فارمز ہیں، اس کی آتھینٹسٹی کا اسکیل ہے پورے کا پورا، کہ کیسے آپ نے کسی چیز کو صحیح قرار دینا ہے، کیسے ضعیف قرار دینا ہے، کیسے حسن قرار دینا ہے۔ میں اس اسکول آف تھاٹ سے بلانگ نہیں کرتا جو مانتے ہیں کہ جی اس میں کسی بہتری کی گنجائش نہیں ہے۔ میرے نزدیک بہت بہتری کی گنجائش ہے۔ ہمارے ہاں ماضی میں اصول بنائے گئے وہ بڑے اعتبارات سے لیکنگ بھی ہیں، تو ان کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن درست کرنے کے بعد بھی اس میں سے ایک بڑا حصہ ہوگا جو ہمارے لیے قابل قبول ہوگا، تو اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے وہ ادارے جیسے المورد ہو گیا، ویسٹ کے بعض ادارے ہیں، اسنا ہے، اور ادارے ہیں جو ریسورسز رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس رکھتے ہیں، انسٹیٹیوشن رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر فوکس کر کے بالکل ویسٹرن ایکیڈیمک طریقے سے لوگوں کو چیزوں کو سمجھائیں، یا ان چیزوں کے معیار پہ چیزیں پوری اتریں گی، اور اگر نہیں اترتی تو بتائیں کہ ان کے اپنے سٹینڈرڈز میں کیا چیزیں لیکنگ ہیں۔ یہ اب دور آ گیا ہے ہمارے ہاں کہ ہم بالکل ان سے قدم ملا کر ان کو بتائیں کہ بھئی آپ کے سائنس کے فزیکل سائنسز ساری چیزیں ٹھیک ہے سارا آنکھوں پر، یہ سوشل سائنسز کی باتیں ہم پر تحکم سے نافذ نہ کرنے کی کوشش کریں، اس میں بہت سارے پلاٹ ہولز ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا کیا پلاٹ ہولز ہیں، اور وہ بھی ایکسپیریمنٹیشن سے بھی بتائے جا سکتے ہیں۔ میرا تو دعویٰ یہ ہے، نہ بھی بتائے جا سکیں تو ایون علمی طریقے سے ان کو بتایا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ کا جو پروبیبلسٹک اسکیل ہے، جس تک کی چیزیں آپ کو پہنچاتی ہیں، وہ کافی نہیں ہے ان چیزوں کا انکار کرنے کے لیے۔ آپ چونکہ آغاز تشکیک سے کر رہے ہیں، اس لیے آپ کے ہاں یہ یعنی کہ کسی ایسی تھریش ہولڈ تک نہیں پہنچتی کہ آپ ان کو قبول کریں۔ ہمارے ہاں تشکیک نہیں ہے، ہمارے ہاں اصل میں ان کو ماننا ہماری مجبوری ہے، اس لیے ہمارا کام بالکل ڈفرینٹ طریقے سے کسی تھریش ہولڈ تک ہمیں پہنچاتا ہے۔ تو آغاز کے پوائنٹ کے اختلاف سے ہی چیزوں میں فرق آ جاتا ہے، لیکن وہ فرق آگے نہیں چلنا چاہیے، آگے بالکل ایکیڈیمک طریقے سے چیزوں کو بتانا چاہیے۔ میں بھی تھوڑا سا پہلے دیکھ رہا تھا، حاشر ابن ارشاد صاحب ہیں، بڑے اچھے ایک دانشور ہیں ہمارے ہاں، وہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ بھئی اور یہ بات میں اپنے حلقہ احباب سے کئی دفعہ کر چکا ہوں کہ چائنیز وسپر کا کانسیپٹ دیکھیں۔ ہمارا علم، موجودہ علم جو کہتا ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے آنکھوں دیکھا حال آپ 10 بندوں سے سنیں تو وہ مختلف بیانات دیں گے آپ کو۔ وٹنس کنٹامنیشن کورٹ کے اندر ایک اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ ایک بندے کی بات سنی ہوئی دوسرا بندہ بھی قبول کر لیتا ہے، حالانکہ اس نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، اور اس کے باقاعدہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں، ٹیسٹ ہوئے ہیں، لوگوں نے بتایا ہے کہ وٹنسز کتنے بے اعتباری ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ ان سب چیزوں کو سامنے لا کے ہمیں اس حدیث کے علم پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور بجائے اس کے کہ ان لوگوں کو جو اس کے بارے میں حقائق ہمیں بتائیں کہ بھئی آپ کے ایکیڈیمک کے اندر یہ پرابلمز ہیں، ایکیڈیمک دنیا اس کو قبول نہیں کر رہی ہے، تو بجائے اس کے کہ ان کو برا بھلا کہیں، ہمیں کام اس پر کرنا چاہیے کہ ان کو باور کرائیں کہ یہ علم کیوں کافی حد تک درست ہے، اور یا آپ کے کریٹیکل میتھڈ جو ہیں وہ بہت سے سوالات اٹھا دیتے ہیں اپنے اصولوں کے متعلق، کویسچنیبل ہیں وہ بذات خود، تو یہ کام کر کے ان کو دکھانے کی ضرورت ہے میرے خیال سے۔ میں چاہتا تھا کہ یہ باتیں ہمارے ہاں آئیں، لوگ جو فروعی موضوعات پر ساری اپنی داد تحقیق دے رہے ہیں وہ وہاں سے نکل کے تھوڑا ان کے اوپر بھی آئیں، اور جو ہمارے چند یہاں پر لوگ مشہور ہیں ان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ایکیڈیمک طریقے سے چیزوں کو کیسے اپروچ کیا جاتا ہے۔ وہ تو اس پوائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ حدیث ہے جی، حدیث میں لکھا ہوا ہے بس، یہ تو اس سے پیچھے جانے کا معاملہ ہے کہ حدیث کی ہی پہلے ویلیڈیٹی ثابت کی جائے، تو اس لیے یہ بڑے دقیق نظر اسکالرز ہونے چاہیے جو اس کا
کمر باندھیں اس کے اوپر کہ اس کو کس طریقے سے ماڈرن ایکیڈیمک اصولوں کے تحت اس کو بتایا جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے.